السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد علی جوش اور آپ سب کو دلی طور پہ میں ویلکم کرتا ہوں ریئل ٹاک ود جوش. ہم اب ریئل ٹاک کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی ریئل انسان کے ساتھ جس کا نام ہے شجر عباس. ان کے پاس ٹرافیز اور میڈلز، ڈیبیٹنگ چیمپئن اور کیا ورڈ پون ہے، کیا لفظ ہیں. بہت ہی خاندانی جٹ برادری، گرینڈ فیملی، 500 بندوں کے کھانے اپنے ڈیروں پہ، لوگوں کے مسئلے حل کرانے ان کے باپ دادوں نے، اور یہ خود بھی وہی کرتے ہیں. ہی از لرنڈ، ایجوکیٹڈ، ہیز اے گریٹ ایکسپوجر، ہیز کڈز، از میریڈ اینڈ ہی از ویری ویری سکسیسفلی doing very good in his career, and he is in the education industry, and he took Aspire Group from 35 schools to more than 170 schools, mashallah. That's just one of his projects, and he's heading Aspire Group as their strategy head. اور بہت نیکسٹ لیول آدمی ہے، میری جان ہے، میرا لو ہے اور میرا بزنس پارٹنر بھی ہے. ہم لوگ آپ کو بتائیں گے پوڈ کاسٹ کے دوران. تو ہیلپ می ویلکم شجر عباس himself. Sir, thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you so much. Truly humbled, علی بھائی. آپ نے اتنے بڑے بڑے الفاظ کہہ دیے. کوشش کر رہا تھا، میں اڑ بھی رہا تھا. نہیں علی بھائی، آپ ایک حقیر، ناچیز، عاجز، خاکسار، حقیر، غری کے تکثیر قسم کے بندے کے لیے ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں which sort of I am honestly flabbergasted کہ کوئی بندہ کسی کے بارے میں ایسی گفتگو کیسے کر سکتا ہے. Flabbergasted. علی بھائی بس مجھے اگر اتنے ورڈز پتا ہوتے نا تو میں ابھی تک میں پریزیڈنٹ بن چکا ہوتا. So شجر, how's it going? How's life? How are you? How's family? Everything's fine بھائی، الحمدللہ سب ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. Everything's going great الحمدللہ. تم سناؤ، how are you? How are things? یار اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. I'm good. Getting better every day. جیسے کہتے ہیں آنے والا وقت جو ہے گزرے ہوئے وقت سے بہت Absolutely. ماشاءاللہ. آپ ایل جی ایس میں میرے ساتھ ہی تھے، اور شجر صاحب جب لاہور گرامر اسکول میں آئے تو بہت لمبے تھے. ان کی ہائٹ جو ہے بچپن سے اتنی ہی ہائٹ ہے، مجھے لگتا ہے شاید یہ انہوں نے انٹری ایسی ماری ہے. اور جب یہ آئے ہمارے اسکول میں ہم نے کہا یار یہ کون لمبی ہائٹ والا آ گیا. تجھے گھوڑا بھی بولتے تھے؟ گھوڑا بولتے تھے جب فٹ بال کھیلتے تھے، وہ بھاگتے ہوئے آنا اڑتے ہوئے. ماشاءاللہ you were a debating champion. You've been into education, Urdu, English, Punjabi, linguistic skills, and so respectful and everything. So I'm thinking where to start. Okay, so my first question to you is کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ واٹس اپ، یہ تھوڑا سا بتائیں. آج کل there's a grind in the corporate world. ایک برانڈ ہے پاکستان کا بڑا پریمیم ایجوکیشنل، اس کو میں دیکھتا ہوں، اور پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں کہ تعلیم کی روشنی پھیلائی جائے، اور اس میں تھوڑا بہت جس طرح آپ نے فرمایا، حالانکہ it is very humbling. I am humble to the ground. I am absolutely not even close to whatever you have said. But nonetheless تمہارا شکریہ. تم میرے دوست ہو، مجھ سے پیار کرتے ہو، میرے بھائی ہو. تو بھائیوں کے لیے ایسے الفاظ کہتے ہوئے اکثر پائے جاتے ہیں. تو having said that, yes, I am into corporate، اور ایک گروپ آف انسٹیٹیوشنز ہے جس کو میں آپریٹ کرتا ہوں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے عمل سے، اپنے ایکسپوجر سے ایک اس طرح کی ایک کریٹ کی جائے چین کے جس سے آنے والی نسل کی تھوڑی مدد ہو سکے. کیونکہ بیک ان دا ڈے جب ہم یاد کرتے ہیں تو جب ہم نے ڈیبیٹنگ سوسائٹیز بنائی تو ہم خود ہی تھے. میں تھا، علی جوش تھا، اور ہمارے پرنسپل تھے جو فرانس سے آئے ہوئے تھے، ان سر پیٹرس فوکے، ویری ریسپیکٹفلی وی ٹیک ہز نیم. تو بیک ان دا ڈے تب شاید اتنا پاکستان کے ایلیٹ سکولز میں اس طرح کا تھیوری نہیں، لوگ سمجھتے نہیں تھے. یہ وہ زمانہ تھا علی جب پاکستان کے بڑے بڑے اسکولوں میں اردو کو فاؤل لینگویج کہا جاتا تھا. یو ریممبر 2005-06 کی بات ہے، ایک بڑا وائرل ان دنوں میں یہ اخباروں میں بڑی خبر پھیلی کہ بھائی پاکستان کا ایک اور بہت بڑا اسکول تھا، تو انہوں نے کسی بچے نے اردو میں اپنی ٹیچر سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں، یہ تو فاؤل لینگویج بچہ یوز کر رہا ہے. تو انہوں نے پیرنٹس کو نوٹس بھیج دیا. اس کے اگینسٹ لاہور پریس کلب کے باہر بڑے سارے پیرنٹس اور پنجابی اور اردو زبان کے جو پرچارک تھے، لوگ جو اس کو پیٹرنائز کرتے تھے، وہ سب اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری مادری زبان کو فاؤل لینگویج کہہ دیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک کنول کا جو پھول ہے وہ ایک جوہر میں ہی کھلتا ہے. ہم جو تھے وہ ایک لیٹسٹ سا اسکول تھا، وہاں جب ہم نے یہ اعلان کیا بھی ہم اردو سوسائٹی بنا رہے ہیں
तो तब कोई भी नहीं था. Yeah, you made the Urdu side. ठीक है, you remember हमने एक वो play भी किया, लैला मजनू Reloaded. वो बड़ा एक मजेदार एक्सपीरियंस था. He was on the big channels at the age of 16, if I'm not wrong. Yes, absolutely. Telling news to the world at the age of 16, he did that. Now imagine that. Yes, alhamdulillah. Jio, Shio, ye, wo, all the big channels. मैं अल्लाह ताला के करम से I was the premier news anchor with City Group. Wow. और I was 16 that time. तुझे मजे की बात बताऊं, जब मैंने छोड़ दिया चैनल टू परस्यू माय स्टडीज, तो मेरे ओ लेवल का रिजल्ट आने वाला था जिस दिन मैंने वो छोड़ा था. आई वाज दैट यंग, राइट? सो बस अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह. सो रिकनेक्टिंग टू द पॉइंट जो मैंने तेरे से बात कर रहा था कि जो हमने बचपन में स्ट्रगल्स थोड़ी बहुत देखी कि यार बच्चे अपना सॉर्ट ऑफ एक कैथारसिस करने के लिए हमने तो खुद ही फाउंडेशंस बिल्ड की, राइट? लेकिन अभी चूंकि मैं एक एजुकेशनल एंटरप्राइज में काम करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि जो नई पौध है, जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत लाइफ को आसान किया जाए. जिस रास्ते से हम गुजर आए, कोशिश है कि हम उससे आगे जाएं. So basically, Sujay, this podcast, my concept is very simple. It is to have a valuable conversation with successful people from all walks of life, ताकि maximum value आप जो नई पौध है उनको हम लें, हमारी बातों से, हमारी चीज़ों से कुछ ना कुछ कोई फैज़ ले, एक सदका जारी है. बस ये मेरा कॉन्सेप्ट है. एब्सोल्युटली. मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत बहुत अहम है कि आप किसी की ज़िंदगी को बनाने में किरदार अदा करें. लोग कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम. सो बाय होम इट एक्चुअली मीन्स योर सेल्फ. If you're charitable by yourself, in yourself, within yourself, तो फिर आप दुनिया में भी चैरिटी फैलाएंगे. अगर तो आप चैरिटेबल हैं only for the sake of likes and comments and shares, तो फिर माजरत के साथ आप चैरिटेबल नहीं है. अगर आप चैरिटी करना चाहते हैं तो चैरिटी ज़रूरी नहीं है कि पैसे से की जाए, रकम से की जाए, जेवर से, सोने गहनों से किसी की चैरिटी की जाए. नहीं, चैरिटी किसी को अच्छे रास्ते पर लगा देना चैरिटी है, किसी की बात सुन लेना चैरिटी है. ये बहुत बड़ा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आजकल के ज़माने में मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा अलमिया ये है, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना कि हमारी कौम का अलमिया ये है कि हम एक दूसरे का बहाना सुनना छोड़ दें, चाहे झूठा ही क्यों ना हो. मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ. गाड़ी निकाली, सड़क पर गए, अचानक से किसी ने आके मेरी गाड़ी का जनाब एक वो साइड वाला शीशा हल्का सा तोड़ दिया. इससे पहले कि मैं उतर के उससे पूछूं कि भाई क्या हुआ, आपने क्यों किया, उतरते साथ ही मैंने उसे 2-4 गालियां देनी है, कान को फोन लगाना है, अली जोश अभी पहुंच. नहीं, तुसी झूठ बोल रहे, तुसी जानदे ही चिपेड़ मारनी चाहते हैं सारे करते हैं. हालांकि अली भाई, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए. और उससे बड़ा अलमिया ये समझ लो कि परेशानी की बात ये कि कोई अगर ये कहे ना कि भाई मैं ऐसा नहीं करता, तो वो लोग कहते हैं झूठ बोल. क्या ख्याल? सो द आइडिया इज कि जब आप इन बिल्ट है चैरिटी आपके अंदर, किसी का बहाना सुन लेना चैरिटी है, किसी का कैथारसिस करवा देना चैरिटी है, राइट? किसी को किसी रास्ते पर निकाल देना चैरिटी है, किसी की स्ट्रेस को कम करना, किसी को हंसा देना, किसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आप ला दें, किसी के रिस्क का सबब आप बन जाएं, किसी की मुश्किल आसान कर दें. ये बहुत बड़ी चैरिटी. इसमें क्या ख्याल है कि कोई पैसे लगते हैं किसी का काम करने में, या कोई गोल्ड किसी को देना पड़ता है, या कोई अपनी जमीन का कोई हिस्सा देना पड़ता है? नहीं. I remember that conversation that I was having with you when you asked your grandfather, यार आप इस उम्र में इस सेहत के साथ, आपकी सेहत भी ठीक नहीं है, आप 4-4, 500 बंदों के खाने रोज हमारे डेरे पे करते हैं और उन्हीं का मसला हल कराते हैं, आपको क्या मिलता है? तो प्लीज शेयर दैट स्टोरी. उनका शानदार जवाब है इस बारे में. वो ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नशा ये है कि आप किसी के काम आ जाओ, किसी का काम करवा देने में, किसी का आसरा, किसी का सहारा बन जाने में वो सुकून है अली कि जो मेरा नहीं ख्याल किसी दुनिया के और नशे में होगा. अच्छा, अब ये इट्स नॉट जस्ट एनीथिंग कि आपने किसी का काम कर दिया और आप घर जाके सो गए. नहीं, वो नींद बड़ी पुरसुकून है, वो वाइब ही और है. वो आपके अंदर से एक चीज उठ रही होती है कि यार अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे चुना, मुझे इस काबिल समझा कि मेरे 2 कदम चल के जाने से अगर किसी का थाने में बेगुनाह कैदी छूट जाए तो और क्या चाहिए. और अली मैं तुम्हें बताऊं, आउट ऑफ दिस मेट्रोपोलिस, इस शहर की हसल बसल के बाहर एक दुनिया और है. वो लोग अभी भी कच्चे घरों में रहते हैं, उन लोगों के यहाँ अभी भी फजर के वक्त नाश्ता होता है, मगरिब के वक्त रात का खाना होता है. वो लोग अभी भी दोपहर में सोते हैं. वो लोग अभी भी खत्ताती, कुरान पाक तिलावत के साथ पढ़ना, उनके यहाँ अभी भी कारी साहब आते हैं.
ان لوگوں کے یہاں ابھی بھی کمیونٹی لیونگ ایگزسٹ کرتی ہے. وہ ابھی بھی اپنے گھروں سے ہی دودھ لیتے ہیں گائے کا اور اسی کا گھی بناتے ہیں, اسی کا دہی بناتے ہیں. وہ ابھی جس چیز کو دنیا بھر کے بلینئرز علی اس وقت فینٹاسائز کر رہے ہیں نا کہ یار سسٹینڈ لیونگ ہونی چاہیے. مارک زکربرگ کو آپ دیکھ رہے ہیں, اس نے ایک سمپل سی گرے ٹی شرٹ پہنی ہے, رائٹ. جیف بیزوس ہے. تو مطلب آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جتنا کوئی بڑا بلینئر بنتا جا رہا ہے وہ اتنا ہی سمپل ہوتا جا رہا ہے, رائٹ. تو اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ لائف ان ایسنس تھی ہی سمپلسٹی. مطلب زندگی تھی, اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی بہت آسان تھی کہ تم 2 وقت کی روٹی کھاؤ, چین سے سو, ایک دوسرے کے کام آؤ, ہنسو کھیلو, دیٹس اباؤٹ اٹ. کیا خیال ہے؟ So I personally believe کہ جب ہم اپنے بزرگوں سے یہ باتیں سنتے ہیں, جب وہ ہماری تربیت ان خطوط پر کرتے ہیں, ان لائنز پر کرتے ہیں کہ بھائی کسی کے کام آنے والے بنو, کسی کا کریئر بنانے والے بنو, تو this is the thing جو ہمیں جب ہم واپس coming back to your question کہ جب ہم جاتے ہیں یہ بڑے بڑے دفاتر میں ٹھنڈے ٹھنڈے کمروں میں ٹائیاں لگا کر جب بیٹھتے ہیں تو وہ ہمارے back in our mind, back at some room in our head, we have this thought in our mind کہ یار ہمیں کسی بزرگ نے جس کو نہیں پتا کہ اس ماڈرن دنیا میں کیا چل رہا ہے, اس نے ہمیں ایک سادہ سا کلیہ دیا جو ساری زندگی کام آئے گا. وہ یہ ہے کہ جب تم کسی سیٹ پر بیٹھو تو کسی کے کام آؤ. میں تمہیں ایک اور بڑی مزیدار بات بتاؤں اپنے بزرگوں کی. وہ بات کچھ یوں ہے کہ جب ان دا ویری اسٹارٹ جب میں نے اسٹارٹ کیا کام کرنا اپنے ارلی اسٹیجز میں کریئر کے, تو میرے دادا جان کو میرے بابا نے بتایا کہ یہ مبارک کو شجر جو ہے وہ نیوز اینکر بن گیا ہے. تو ڈو یو نو واٹ ہی سیڈ؟ انہوں نے جواب دیا یہ جو نیوز اینکر ہوتے ہیں یہ کسی کے کام آ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ابو جی وہ تے بس اندر بہ کے خبریں ہی پڑھتا ہے, ٹی وی تے آتا ہے. ٹی وی تے آتا ہے یا نہیں آتا, مجھے یہ بتاؤ کسی کے کام آ, کسی نے نوکری لوا سکتا, کسی پھنسے بندے کا کام کرا سکتا ہے, کسی کا قرضہ لا سکتا ہے, کسی بے گناہ قیدی میں چھڑا سکتا ہے؟ نہیں ابو جی وہ تو نہیں کرا سکتا. تو ان کو پھر چھٹ پر اس کام کا کی فائدہ؟ کام وہ ہوتا ہے جس میں آپ کسی کے کام آ سکتے. تم اپنے بیٹے سے کہو کہ بھی بے شک تھوڑا 4 جماعتیں اور پڑھ لے لیکن کسی ایسی جگہ جا کے کام کرے جہاں پہ میں اس کو کوئی کام دوں تو وہ کرنے والا ہوں. مطلب دی آئیڈیا اس کے سسٹینڈ کمیونٹی لیونگ کیا ہے کہ آپ صرف اپنے لیے نہ جئیں, اور یہ چیز آپ اپنے بچوں میں اس سٹیج پہ انسٹل کریں جب وہ بالکل اپنے ارلی کریئرز میں ہیں. اندازہ لگاؤ کہ میں تمہیں ایک اور مثال ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کیونکہ میں ایک ایجوکیشنل سیکٹر سے بلانگ کرتا ہوں, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جب کبھی پاکستان چڑھتا ہے نا کہ وہ سی ایس ایس کرے اور وہ کمپیٹیٹیو سروسز میں آ کے ایک شاندار افسر شاہی میں لگ جائے, رائٹ, تو وہ کیا کرتے ہیں اس کی تیاری کے لیے پہلے ڈگری پوری کرتے ہیں, گریجویشن کی, ایم ایس کیا, بی ایس کیا, رائٹ. ایم ایس کرنے کے بعد جب ان کو سی ایس ایس کی تیاری کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں 6ٹھی کلاس کی گرامر کی بک کھول لیتے ہیں. تب ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا, حالانکہ دیٹ واز دا ٹائم وہ چاہتے جی میری انگلش اسٹرانگ ہو جائے, میں ایسے رائٹنگ میں میری پریسی رائٹنگ کمپریہنشن میری بڑی سالڈ ہونی چاہیے. اور وہ کیا کرتے ہیں واپس ایک 18ویں جماعت میں پڑھنے والا 6ٹھی جماعت والے کی کتاب کھول کے بیٹھ جاتا ہے. تو اس کے اوپر استاد یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تم نے اب تھوڑی پڑھنا ہے, اب تو تم پڑھتے رہو گے تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی. یہ تب پڑھنا تھا جب تمہیں پڑھنا چاہیے تھا. It was back then جب تم اپنی رائٹنگ اور اپنی کمپریہنشن سکلز کو امپروو کرتے تو وہ تمہارے ساتھ ساتھ جوان ہوتے. اب ہم یہ کیا کر رہے ہیں سملرلی ایسا ہی ہے. اب جب ہم کچھ بن جاتے ہیں یا زندگی میں کچھ سوچتے ہیں یار اب میں کسی کا کچھ کروں گا, تو پھر ہمیں یوٹیوب پہ موٹیویشنل اسپیکرز کو سننا پڑتا ہے, پھر ہمیں کسی نہ کسی مولانا کو فالو کرنا پڑ جاتا ہے, پھر ہمیں کسی نہ کسی کوئی بک پڑھ لی, کوئی ہم اپنی نالج کو ہیپ ہیزرڈلی ایکوائر کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ینگسٹرز کی ایمپتھی, ہمارے ینگسٹرز کا ہیومینیٹیرینزم یہ بچپن سے ان کے ساتھ ساتھ جوان ہونا چاہیے تاکہ یہ ان کے اندر ڈیپلی روٹڈ ہو, ڈیپلی انسٹلڈ ہو. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر بچپن سے یہ کرتے آ رہے ہیں یا بچپن سے آپ کی ٹریننگ میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ نے فیض دینا ہے لوگوں کو, تو جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو کسی کو 10 روپے کا فیض دے کے نا آپ کے اندر سینس آف اچیومنٹ نہیں آتی, آپ میں پرائیڈ نہیں آتا, رائٹ. عام طور پر کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں, برا نہ منانا, ہو سکتا ہے کچھ ویورز برا منائیں, لیکن اگین ہوتا یہ کہ جب ہم کسی فقیر کو 100 روپیہ دیتے ہیں تو اگلے 1-2 کلومیٹر کم از کم ہمارے اندر وہ چیز ہوتی ہے یار میں ہمیں 100 روپیہ دے کے ہیں, یا اللہ تیرا شکر ہے میں انہیں 100 روپیہ دے کے ہیں, بڑا اچھا انسان ہوں, اب میں بہت اچھا انسان. یہ جو ایگزیکٹلی میں یہ سمجھتا ہوں یہ سیلف پٹی ہے کہ ایک 100 روپیہ ہے آپ کے فیض کی قیمت,
जो दिया और आपने अगले 2 किलोमीटर बहुत अच्छा महसूस किया. I think this should be a practice ever since you've been brought up, right? तुम्हारी upbringing में ये चीज शामिल होनी चाहिए, right? अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं, कोट्स हैं, मतलब मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से खत्म. तो Shajar, it's always very deep having a conversation with you. Tell me about your family, how you live with your joint family और आप लोगों का जो डेरेदार सिस्टम है चट्टों. I live in a very wonderful family. हम सारे इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं. हमारी अपब्रिंगिंग जो है हमारे बुजुर्गों के साथ हुई है. मैं अली तुम्हें मज़े की बात बताऊं कि हम कभी किसी को मैं तुम्हारे सवाल से एक अलग उसके एंगल निकालता हूँ. हम कभी किसी को बाहर ये बताते हैं ना कि हम सारे इकट्ठे रहते हैं और हमारे दादा जान जो हैं वो अभी भी सुबह के वक्त अर्ली इन द मॉर्निंग उनका सारा साल रोज़ों वाली रूटीन होती है कि उन्होंने सुबह फजर के बाद नाश्ता करना है, मगरिब के बाद खाना खाना है. तो वो द आइडिया है कि जब हम किसी को ये बात बताते हैं तो लोगों का पहला जवाब आगे से माशाल्लाह या गुड या अच्छा नहीं होता, वो कहते झूठ बोल रहे. पता है क्यों? क्योंकि हम मिनहसुल कौम ये एग्री कर गए इस चीज़ के ऊपर कि अच्छाई होती ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती. ठीक है, हमने उस चीज़ को मानना ही नहीं है. हर चीज़ इस कदर इन्फ्लेटेड है, हर चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है दैट पीपल हैव फॉरगॉटन देयर रूट्स, राइट. मैं तुझे जो तू बात कर रहा है ना कि अल्लाह ताला से जो मोहब्बत है वो आपको एक्वायर करनी पड़ती है, आपको अपनी कीमती से कीमती चीज़ आगे देनी पड़ती है, तो फिर कहीं जाके वो आप खलील अल्लाह के दर्जे पर फाइज होते हैं. जिसे नबी अकरम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद अकरम. इसकी एक सादी सी मिसाल अली, एक बाप का औलाद से प्यार और एक माँ का औलाद से प्यार. तुम्हें पूरी दुनिया ये स्टोरी सुनाएगी कि माँ का जो प्यार है ना वो सबसे ज्यादा होता है औलाद से. आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू इट. मैं ये समझता हूँ नहीं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, माँ का प्यार होता है, लेकिन जो बाप का प्यार होता है ना उससे एक कदम आगे होता है. क्यों? और इसको मैं तुम्हारी पिछली वाली बात से रिलेट किस तरह से कर रहा हूँ, क्योंकि जो बाप का प्यार होता है ना वो एक्वायर्ड प्यार होता है. मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ. माँ का प्यार इस वजह से होता है कि माँ बच्चे को जन्म देती है, बच्चा दुनिया में आने से पहले उसके दिल की धड़कनें अपनी माँ के दिल के साथ धड़कती हैं. माँ जो खा रही है वही बच्चे के अंदर जा रहा है, माँ जहाँ जा रही है बच्चा उसके साथ जा रहा है. माँ बच्चे के दुनिया में आने से पहले उससे बातें करना शुरू कर देती है. अच्छा, अब ऑन द कॉन्ट्ररी बाप है, बाप उस प्रोसेस से नहीं गुजर रहा. ठीक है, ये अल्लाह ताला ने माँ की फजीलत है कि माँ औलाद को जन्म देती. ठीक है, अब बाप उस प्रोसेस से नहीं गुजर रहा. बाप ने अपनी औलाद को पहली दफा तब ही महसूस करना है, तब ही देखना है जब सारी दुनिया ने देखना है. ठीक हो गया? माँ बच्चे को पैदा होने से पहले महसूस कर रही है, उसके पैदा होने से पहले बच्चे के साथ अटैचमेंट है, उसकी धड़कनें बच्चे के साथ धड़क रही हैं. ठीक है, लेकिन बाप ऐसा नहीं. बाप एक कॉमनर है जिसने उसको उसकी डेट ऑफ बर्थ पे जब सारे रिश्तेदारों ने देखा तो उसके बाप ने भी अपनी औलाद को तब देखा. अच्छा, अब बाप के प्यार में, उस लम्हा मौजूद में, बाप में और बाकी तमाम अफराद के अटैचमेंट में उस बच्चे से कोई फर्क नहीं. लेकिन वक्त के साथ साथ एक वक्त आता है जब बच्चा माँ से ज्यादा बाप से अटैच हो जाता है. क्यों? क्योंकि बाप का प्यार एक्वायर्ड लव होता है. बाप मेहनत करके प्यार डालता है बच्चे से, वो उसको आगे बढ़ के उठाता है, वो उसको अपनी आवाज की पहचान करवाता है. क्यों? क्योंकि उसने वो जो 9 months का एक पीरियड है ना, उसने उसको क्रॉस करके उसे आगे एक कदम जाना. इस वजह से मैं ये समझता हूं कि जो बाप की अटैचमेंट होती है औलाद से वो थोड़ी एक कदम ज्यादा होती है. क्यों? क्योंकि बाप मेहनत करके उस बच्चे से प्यार डालता है. वो उसके पेट में तो नहीं पला होता, ना वो उसके साथ खा रहा होता है, ना वो उसके साथ दिल धड़क रहा होता है, लेकिन उसकी अटैचमेंट बाप की कई गुना ज्यादा हो जाती है अपनी औलाद से. हैविंग सेड दैट, इस बेसिक से आइडियोलॉजी से हमें इस बेसिक से अली इस बेसिक से आइडियोलॉजी से हमें अंदाजा ये हुआ कि एक्वायर्ड लव, जो मोहब्बत, जो अटैचमेंट आप मेहनत करके हासिल करते हैं वो बड़ी कीमती होती है. वाओ यार शिखर. ठीक है, बजाय इसके कि आप एक नेचुरली अटैच्ड हो. इसी तरह मैं तुम्हें एक और मिसाल देता हूँ, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है. मैं तो मेरा काम है कि मैं सिर्फ एक तुम्हें मिसाल दे के तुम्हारे आगे केस पुट अप करूं. थॉट ये है, अक्सर दोस्त ये कहते हैं जितना मजा दोस्त की शादी पे आता है सगे भाई की शादी पे नहीं आता. पता है क्यों? क्योंकि दोस्त से मोहब्बत आपकी एक्वायर्ड मोहब्बत होती है.
آپ نے اس کے ساتھ پیار ڈالا ہوتا ہے, سگے پرانا کو گالی نہیں کر سکتے آپ اللہ تیرا بھلا You let things آپ into نے your family all the time. ایگزیکٹلی تو میں میری گل کر سکتا ہوں, میں اپنے پرانا نہیں کر سکتا بندہ, قدرتی طور تے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ماما پینا پراواں چاچیاں مامیاں تایاں دے ہوندیاں You and I have احساس کا رشتہ, with them I have a خون کا رشتہ, it's there. میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں, ساری دنیا کے رشتوں کے ناتوں کے ہوتے ہوئے تم دیکھ لو شاعری کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کوئی دوست ہوتا تو کیا ہوتا, کوئی یار ہوتا تو کیا ہوتا, ہمارا بھی کوئی یار ہوتا تو کیا ہوتا. بندہ پوچھے کہ بھئی جن کے ساتھ تم پیدا ہوئے ہو, پلے بڑے ہو, وہ تمہارے یار نہیں؟ نہیں, وہ تمہارے یار نہیں. کیوں؟ کیونکہ تم نے ان سے محبت میں ایفرٹ نہیں پٹ کی. ایکوائرڈ لو نہیں ہے تمہارا, یہ پیار تم نے جیتا نہیں ہے, اس کے پیچھے تم نے پہاڑ نہیں چڑھے. ٹھیک ہے, اب واپس آ جاؤ اللہ تعالیٰ سے محبت کی طرف. اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق سے محبت نیچرل ہے. ٹھیک ہے, اب جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کیا آپ بتا سکتے ہیں ایک دن کا بچہ ہے, وہ یہودی ہے, عیسائی ہے, ہندو ہے, مسلمان ہے, اللہ میاں کس سے پیار کرتا ہے؟ ابھی برانڈ نہیں لگا. تو اللہ میاں کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ اللہ میاں انسانیت سے زیادہ پیار کرتے ہیں, رائٹ. اللہ میاں تو کہہ رہے ہیں کسی ایک کا قتل سب کا قتل ہے. اس کا مطلب ہے اللہ میاں کا پیار تو نیچرل ہے آپ سب سے. آپ کی اللہ میاں سے اٹیچمنٹ ڈیپینڈ کرے گی کہ آپ اس سے اپنی محبت کس طرح ایکوائر کرتے ہیں. آپ اس کی محبت کے لیے کتنے پہاڑ چڑھے ہیں, آپ نے کتنے قدم چلے اللہ کی طرف, اس کی ویلیو ہے. اسی لیے تو اللہ میاں پھر کہتا ہے قرآن پاک میں ہے کہ بھئی ویسے تو سب برابر ہیں لیکن تقوی والے تھوڑے سے ڈیفرنٹ. ٹھیک ہے, یہی اتنی سی بات ہے. تقوی کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں. میں کوئی عالم دین یا کوئی مفتی وغیرہ تو ہوں نہیں. میری ایک بیسک کامن مین کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ تقوی میں جو سمجھتا ہوں, اگین میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میں طالب علم ہوں, مجھے کوئی سکھائے گا تو میں سیکھنے کو تیار ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں اپنے نفس پر قابو پانا اور اللہ تعالیٰ سے محبت ایکوائر کرنے کی کوشش میری نظر میں ایک رخ ہے تقوی کا. ٹھیک ہے, کہ آپ کی اللہ تعالیٰ سے اٹیچمنٹ ڈیپینڈ کرے گی کہ آپ نے ایکوائر کتنا کرنے کی کوشش کی. اب this brings us back to two steps. Let's take two more steps back, right? Let's come back to the point جب آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ بھئی اونٹ بھی تھے اور بھی بڑی چیزیں تھیں جو قربان ہو سکتی تھی, کہ لیکن نہیں, اللہ میں نے کہا سب سے پیاری چیز. اب سب سے پیاری چیز تو ان کی اولاد تھی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس محبت کو ایکوائر کرنے کے لیے امتحان یہ نہیں تھا کہ چیز کتنی قیمتی, امتحان یہ تھا کہ ابراہیم کس حد تک جاتے ہیں اپنی محبت کو ایکوائر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی محبت کو ایکوائر کرنے کے لیے کس حد تک جاتے ہیں. اور بھی صحابہ ہیں, لیکن جو حضرت ویسے کرنی علیہ السلام کا مقام ہے کہ کسی نے خبر دی کان میں آگے کہ سنا ہے کہ کسی غزوے میں نبی پاک کے دانت شہید ہو گئے, انہوں نے اپنے دانت توڑ لی. ٹھیک ہے, کیا ہے, میں تمہیں I'm not going into details of religious context, again ہم کو عالم دین نہیں ہے, لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ ایکوائر کرتے ہیں نا کسی کے ساتھ پیار, بالخصوص خالق حقیقی کے ساتھ پیار, اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. وہ ریٹرن بھی اسی طرح سے ہی ہوتا ہے. کبھی دیکھنا اکثر میمز میں, ریلز میں تمہیں نظر آئے گا, ایک وہ آج کل ریل چل رہی ہے بڑی کہ بھی ایک بیٹی ہے تو وہ ماں نے بیٹی کو ڈانٹا ہے, تو اب ریس ہے کہ باپ کے پاس پہلے کون پہنچتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بیٹی پہنچ جاتی ہے تو باپ جو ہے وہ بیٹی ایسے ڈان بن کے کھڑی ہوئی ہے, میرا باپ میرے ساتھ. حالانکہ پیدا تو اس کو ماں نے کی ہے, اس کی زیادہ اٹیچمنٹ تو ماں کے ساتھ ہونی چاہیے. نہیں, ایکوائرڈ محبت کا ریٹرن ہے کہ آپ جس سے پیار کرتے ہیں پھر وہ بھی آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں. So this is one thing toward it. So again میں اتنی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں being human beings, right, being humans, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت ایکوائر کریں. ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یار میں اس بندے کے اس حد تک کام آ سکتا ہوں. دیکھو جہاں تک یہ بات ہے نا کہ اگر تم برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا کہو, رائٹ, یا دل میں اس پر احتجاج کرو. اس کے پیرل ایک اور چیز بھی تو ہے کہ اگر تم کسی کا ہاتھ سے اچھا نہیں کر سکتے تو اس کو بول کے تسلی دے دو, زبان سے اچھا کر دو. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو دل سے اس کے لیے دعائیں کر دو.
Again, it's all dependent on one factor جو ساری چیزوں کو پیوٹ کرتا ہے, that is goodwill. وہ آپ کی نیت ہے جو ہر چیز کو اینکر کرتی ہے. آپ کی نیت ہی, آپ کی گڈ ول ہی آپ کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ کی نگاہ کیسی ہے, آپ کی زبان کیسی ہے, آپ کا چال ڈھال, آپ کا کردار, آپ کا کیریکٹر, ہر چیز آپ کی نیت واضح کرتی ہے, رائٹ. سو اگین کمنگ بیک ٹو دا کوشچن کہ جو آپ نے فرمایا کہ بھائی ٹیل می اباؤٹ یور فیملی, تو آپ بزرگوں کے ساتھ کیسے ایکوائر کرتے ہو. تو میں تمہیں پنجابی زبان کی سادی سی مثال دے دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جتھے سونا کڑیے اتھے سونا ڈگدا ہے. جہاں پہ سونے کا کام کر رہا ہوتا ہے نا, تو اس کا ویسٹیج بھی سونا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کا ویسٹیج سلور نہیں ہوتا, وہ اس کی ویسٹ بھی سونا ہی ہے. تو جب آپ بزرگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے ساتھ رہنے کی ویسٹیج بھی, یعنی اس کا کم سے کم چیز جو آپ اٹھائیں گے کچرا کنڈی میں, وہ بھی بزرگی ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. So that is one of the blessings I've been blessed with, alhamdulillah. میرے ماشاءاللہ دادا جان حیات ہیں, is around 1995 years, اور وہ بڑا کچھ ان سے سیکھنے کو ملتا ہے. اور بڑے سارے وہ, میں تو یاد ہے ہم ایک دفعہ بیٹھے بات کر رہے تھے کہ یار یہ جو بندے ہیں نا, یہ ریئل اوجیز ہیں. انہوں نے زندگی کے 95 بہاریں دیکھی, ٹھیک ہے. انہوں نے 95 ملٹی پلائڈ بائی 4 موسم دیکھے, highs and lows and governments and martial laws and businesses and losses and profits, ٹھیک ہے. انہوں نے کتنے مزاج, کتنے رنگ کی چیزیں دیکھی ہوں گی. اور پھر وہی اگر آپ کی پرسنالٹی میں تھوڑا سا, میں یہ بھی نہیں کہتا ٹرانسفر ہو جائیں, میں کہتا ہوں سنیک کر جائیں, مطلب ایسے چوری چھپے ایک آدھی کوئی چیز ان کی آ جائے, تو وہی بہت بڑی بات. Who are watching right now, I'm sure there are so many people who want to learn, who want to grow, who want to become successful, and there's so many youngsters who are working under you, for you as employees, and there's so many people who are studying in Aspire Group. You are in Aspire Group, right? Yes. MashaAllah, ab aap logon ki 172 branches hai. Aspire alhamdulillah is over 170 branches strong. پاکستان کا کوئی بھی شہر, کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے الحمدللہ جہاں پر ایسپائر کی انٹرپرائز کسی نہ کسی صورت میں موجود نہ ہو. یا تو ایسپائر کالج ہوگا, وہ نہیں ہوگا تو ایسپائر گرامر اسکول ہوگا, وہ نہیں ہوگا تو دی سیوی اسکول ہوگا, یہ نہیں ہوں گے تو اس علاقے میں 7 نیوز کا کوئی رپورٹر ہوگا, وہ نہیں ہوگا تو ہمارے کو ٹیکسٹائل سے متعلقہ کوئی بندہ وہاں پر موجود ہوگا. سو اٹس سارٹ آف اے ہیوج کنگلومریٹ گروپ. شاہ صاحب اس کو اون کرتے ہیں, ویری ڈیئر ٹو می, مائی مینٹور, مائی in true essence my godfather, a person who I aspire, a person who inspires me, a person who has changed my life altogether. Inshallah someday inshallah I'll request him to come to the podcast. That would be lovely. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے So tell me about the story in which he chose you as a chief. Oh, it's a wonderful story. Yeah, please share it. Let me tell you, I used to work for another group of colleges, right, earlier, about 6-7 years ago. What was that? It was Punjab group of colleges. Okay. It was another market leader, right? Yeah. تو میں ادھر کام کرتا تھا. تو one fine day one of my mentors جو ادھر کام کرتے تھے as the project director of schools, he came up to me, اور میں دھوپ میں بیٹھا مکئی اور مونگ پھلی مکس کر کے کھا رہا تھا بڑی مستی میں, کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی. تو he came up, بستی میں آگ لگی بستی میں, شجر اپنی بستی میں, ٹھیک ہے. میں بستی میں بیٹھا تھا, تو he came up to me and he said کہ یار come to me, there's an opening at Aspire Group. میں کہا اچھا, what is the opening for? He said they want a registrar for Aspire University آ رہی ہے, تو تمہاری وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ ہائرنگ کروانی ہے. I went there, I met شاہ صاحب, تو بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے, ان سے مل کے. لیکن I somehow I thought کہ یار میں نا کلک نہیں کر پا رہا, مطلب کوئی کمی ہے, میں نہیں کر پاؤں گا. I came back about like 5-7 days go by, تو مجھے ان کے HR کا کال آتی ہے کہ یار what have you decided? تو میں نے کہا بھائی میں I'm sorry میں نہیں آ رہا. ان کو نہیں سر, نہیں, آپ کے بارے میں تو بڑی سخت انسٹرکشن ہے کہ شجر عباس صاحب جو کہتے ہیں جو مانگتے ہیں ایک بندہ چاہیے, ٹھیک ہے. میں نے اچھا میں نے کیا کیا, میں نے میرے پاس ابھی بھی وہ سیوڈ ہے کہیں, I don't know if it's relevant or not. میں نے وہ ایک بڑی لمبی چوڑی ای میل لکھ کے نا, تو چیئرمین صاحب ان کے گروپ, یار میں there were so many reasons. آپ تھوڑا ایک جگہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے چل رہا ہے. That was one, honestly. سچی بات تجھے بتاؤں تو نے وہ نبض پہ ہاتھ رکھا ہے. میں نے جب جوائن کر بھی لیا in the first month or so, میں راتوں کو مجھے نیند نہیں آتی تھی.
میں رات کو جاگ رہا ہے, میں واپس جانا ہے یار, میں واپس جانا ہے, میں نہیں کمفرٹیبل. وجہ کیا ہے؟ اگین وجہ کیا ہے کہ مجھے میرے کمفرٹ زون سے میں نکلا اور ایک چیلنجنگ جگہ پر آیا جہاں پہ who saw the real potential in me, جنہوں نے مجھے پراپر چیلنج دیا. رائٹ, پہلے تو میں بڑا کمفرٹیبل تھا, ٹھیک ہے, پی ٹی سی میں بیٹھے چل رہے ہیں, 8 سال ہو گئے, سسٹم آٹو پہ لگا ہوا ہے, بٹ ٹھیک ہے, یہ ریکروٹس آتے ہیں, ان کو کرو آگے فارورڈ کرو, بجی ٹیلنٹ پول ہے اینڈ آل دیٹ. یہاں پر آئی فیلٹ چیلنجڈ, رائٹ. میں زندگی میں پہلی دفعہ ایک اسپننگ پلان سے ایکسپوز ہوا کہ یہ جو مل کیسے چلتی, ٹھیک ہے. آئی کیم ٹو نو کہ کس طرح کاٹن آتا ہے, بلو روم میں آتا ہے, بلو روم سے وہ اسپنڈل پہ چڑھتا ہے, اسپنڈل سے اس کے دھاگے بنتے ہیں, اس کے بعد اس کا کاؤنٹ بنتا ہے, کاؤنٹ سے اس کی کونے بنتی ہیں, کونے سوتر منڈی میں جاتی ہیں, وہاں پہ پیسہ کیش میں سارے کا سارا 1700 کروڑ. یہ وہ فگرز ہیں جو میں مسٹر بجاج کے ڈراموں میں دیکھا کرتے تھے, ذرا میری گاڑی سے 300 کروڑ لانا, ٹھیک ہے. تو ہم نے کبھی یہ سنا ہی نہیں تھا, کبھی اتنے فگرز ان چیزوں کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ شروع میں ہم یہ دھاگے بیچتے ہیں, بنیادی طور پہ ان کا کام دھاگا بیچنے کا ہے. فائن کاٹن, فائن یارن, 40 سنگل, یہ اس کے کاؤنٹس ہوتے ہیں, یعنی ایک کیوبک سینٹی میٹر میں کتنے دھاگے کے پیسز لگے ہوئے ہیں, دیٹ از دا کاؤنٹ آف اے فیبرک. میرے کلوتھنگ برانڈ کا تو کوئی فائدہ نہیں. جتنے زیادہ کاؤنٹس ہیں, جتنا زیادہ دھاگا لگا ہے, اتنا ہی وہ فائن ہے, یعنی اتنا ہی وہ مہنگا ہے. میں تجھے مثال دیتی ہوں, جو ایک بوری ہوتی ہے نا, تو جس میں گندم چاول آتا ہے, وہ 12 سنگل ہوتی ہے, اس میں 12 دھاگے لگے ہوتے. تو اب جتنا ریفائن کرتے جاؤ, 52, 40, 52, 80, 100 بھی ہوتا ہے. تو اٹس لائک the nitty gritties of the spinning business, right. مجھے یہ چیزیں پہلے نہیں پتا تھی. اگین میری کچھ پرسنالٹی اس طرح کی تھی, ایک انکویزیٹو بندے کی نیچر ہوتی ہے, وہ سوال پوچھتا ہے, کیوریوسٹی ہوتی ہے. I had that thing in myself, right. میں تیری پوڈ کاسٹ کے دوران بھی میرا نہیں خیال کہ تو کسی اور پوڈ کاسٹ میں اتنا ساتھ بولتا ہوگا جتنا تو میرے ساتھ بول. ہاں, maybe not. کیوں؟ کیونکہ بیکاز میں خود تیرے سے بات کرنا چاہتا ہوں. I sort of want to listen to you even though I am the guest here, right? Yeah. So کئی بندوں کی یہ نیچر ہوتی ہے, وہ سوال پوچھتے ہیں, وہ نالج ایکوائر کرتے ہیں. So this is something that happened to me up over there. So you think this is a very valuable trait, people should have it to acquire more knowledge. I think that is linked with success. ایک بڑے مشہور شاعر گزرے, خالد احمد صاحب, ان کا شعر ہے, کھلا مجھ پر در امکان رکھنا, میرے مولا مجھے حیران رکھنا. علی جوش, کیوریوسٹی از دی ایسنس آف لائف. دعا کرو خدا کبھی تمہاری حیرانی نہ جانے. Wow. That childlike awe, that childlike excitement every day. وہ جس انسان کی وہ زندہ ہے, بس وہی زندہ ہے. Wow. جس آدمی کے اندر کیوریوسٹی ابھی باقی ہے, جس کا تجسس زندہ ہے, وہی آدمی ہے, میں سمجھتا ہوں. دوسرا تو ڈیڈ ہے نا, وہ اس thinking. جب آپ کے پاس ایکسپیڈیشن ہی نہیں ہے, آپ کے پاس آپ کچھ کسی چیز کو حاصل ہی نہیں کرنا چاہ رہے, آپ کی طلب ختم ہو گئی, ٹھیک ہے. اچھا, اور طلب سے مراد میں دنیاوی طلب کی بات نہیں کر رہا, اس کی تو ہم بات کرتے ہیں. To know more, to be more, to become more, to understand more, to play a greater role in the sphere of this world. رائٹ. ہمیں یہ لگتا ہے, وہی کنویں کے مینڈک والی مثال ہے کہ ایک مینڈک ہے, وہ کنویں میں اس کو لگتا ہے یہی آسمان ہے, اس سے آگے آسمان ہی نہیں ہے. لیکن وہی جب باہر آتا ہے دریا میں تو وہ کہتا ہے واہ بہت بڑا ہے. جب دریا سے وہ سمندر میں جاتا تھا وہ اور بھی بڑا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. جب سمندروں سے وہ اوشنز میں چلا جاتا ہے تو وہ تو بڑی گہرائی ہوتی ہے. مجھے اوشن میں اس کنویں سے نکال لے, چلے گئے انشاءاللہ. اینڈ دس برنگز اس بیک کہ پھر میرے پاس تمہارا علاج ہے. ہم ایک کام کرتے ہیں. میں فیل کرتا ہوں میں کنویں میں ہوں, مجھے فیل ہوتا ہے. کیوں تم ایسا فیل ہوتا؟ مجھے فیل ہوتا ہے میں ایک پریزن میں ہوں. It's like میں بڑے عرصے سے I'm tapping out. I started my business. I became an actor. I'm acting. I make new friends. I meet new people. You still have that thirst in you. پیاس ہے جو بجھ نہیں. اتنی زیادہ پیاس ہے کہ ایک سمندر جو ہے, کراچی کا سمندر آپ کو نظر آتا ہے, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ میری پیاس کا نا ایک گھونٹ ہے. اتنی بھوک, پیاس اور طلب ہے, کس چیز کی ہے, کیا ہے. So Shijal, at the age of 16 you started into news channels and giving news. How did that happen? That was one of the very bad decisions of my life again, and سب سے اہم بات یہ ہے کہ it's a lifelong lesson I think for me and for people who are around me, جن کی لائف کو میں امپیکٹ کرتا ہوں. میں ان کو اکثر یہ داستان سناتا ہوں
कि when you're young, you're energetic, you're full of fuel, और आप you're booked for a whole long ride. There comes a bump, and your engine dies down. That should not happen. The idea is कि मुझे एक बहुत golden chance मिला, बड़े कम लोगों को मिलता है. I used to be a public speaker in my school, तुझे पता ही है. और as soon as my O-level exams ended और हम लोग गए with family ज़ियारत करने, तो वहाँ a friend of my father's met, और मेरे बाबा के एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि बाबा से कहा कि यार ये तो बड़ा अच्छा लड़का है आपका, इतना टैलेंटेड है और स्मार्ट है, इसको तो टीवी पे ना करवा दें. तो मेरे बाबा ने कहा करवा दें, अगर करवा सकते हो तो बस ठीक है, पाकिस्तान जाना है इसको. मैं लाहौर में सिटी 42 है मोहसिन नकवी साहब का चैनल, और वहाँ पे इसको मैं लगवा दूंगा. मैं अली सिटी 42 में आया इंटरव्यू देने, तो और भी बहुत सारे लोग थे मेरे से सीनियर थे, मास्टर्स किया हुआ था मैथ्स कॉम के, किंग्स थे. मैं छोटा सा, उन्होंने इंटरव्यू किया, रेफरेंस भी था, दे हायर्ड मी राइट. उन्होंने कहा बेटा आपने ना नाइट शिफ्ट है, रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक, ठीक है, नाइट शिफ्ट करनी है. 2 साल नाइट शिफ्ट करेंगे तो आपको मॉर्निंग में आने का चांस मिलेगा. सीखो काम, कोई बच्चे हो नाइट शिफ्ट किया करो. नाइट शिफ्ट में ये होता है कोई गलती भी हो तो बंदा, लोग देखते कम है तो कोई चला जाती है, फंबल भी चल जाता है नाइट शिफ्ट में, कोई मसला नहीं. अच्छा माइंड यू, ये वो दौर था 2009-10 जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बूम था, राइट. गवर्नमेंट्स बदल रही हैं, प्रेसिडेंट जरदारी आ गया है, और पाकिस्तान में वॉर ऑन टेरर चल रही है, पाकिस्तान इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का हॉटस्पॉट. That was the time when I got the opportunity. A young, naive, super duper, extra energetic लड़का, right? उसको मौका मिल गया कि भाई न्यूज़ पर आओ और छा जाओ, right? अच्छा, अब मुझे पहली खबर ये मिली कि भाई आपने नाइट शिफ्ट करनी है और 2 साल आपने नाइट शिफ्ट करनी. अली मैंने नाइट शिफ्ट स्टार्ट की, तो पहला या दूसरा दिन होगा, तो मेरी को एंकर थी सरवत वलीम, आजकल 92 न्यूज़ पे मॉर्निंग शो करती हैं, और रिस्पेक्ट टू सरवत आपा, मेरी बड़ी सीनियर है, रिस्पेक्टफुल मेरा उनसे रिलेशनशिप है. अब इस बात पे ना गुस्सा कर जाए कि मैंने उनको 34 साल की उम्र में अपना सीनियर कह दिया, लेकिन नॉनदलेस सरवत आपा नाइट में प्रोग्राम अपना न्यूज़ पढ़ रही थी. मैंने, अगर उन्हें याद हो अच्छे से, मुझे तो याद है, मैंने उनसे कहा कि सरवत आपा 2-3 दिन हुए थे मुझे भी गए हुए, मैंने कहा ये नाइट शिफ्ट से मॉर्निंग शिफ्ट में कैसे जाते. तो हंसने लगे, कहती बेटा अभी तो हमें 1.5 साल हो गया, तुम 2 साल पूरे करोगे तो चले जाना नाइट शिफ्ट में. अली अल्लाह की मौला की करनी ऐसी हुई कि मैं 1 हफ्ते बाद मेरा बुलेटिन उन्होंने सुना कि मुंडा जो उड़दा है, उन्होंने मुझे मॉर्निंग शिफ्ट में शिफ्ट किया. मॉर्निंग में आया तो दुनिया ही और थी. 8 बजे से दोपहर 4 बजे वाली शिफ्ट थी, हसल बसल, रिपोर्टर्स आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज आ रही हैं, ठीक है, मॉर्निंग शोज हो रहे हैं, ऑल दैट, गेस्ट्स आ रहे हैं. अच्छा, वो मॉर्निंग शिफ्ट की है तो मेरे किसी ने कान में कह दिया कि असल शिफ्ट होती है प्राइम टाइम, शाम 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक. अब भाई ने अपना मिशन बना लिया कि मैंने प्राइम टाइम पे जाना. अली उस जमाने में 42 का बुलेटिन होता था रात 10 बजे का, 9 बजे का नहीं होता था, 10 बजे का बुलेटिन होता था. वो बुलेटिन करते थे अब्दुल्ला सुल्तान, मदीहा मसूद. अब्दुल्ला सुल्तान इस वक्त जियो पे प्रोग्राम करते हैं, मॉर्निंग शो करते हैं हुमा अमीर शाह के साथ. Abdullah bhai used to do prime time, I used to do the morning shift. Ali, after like 7 to 8 days, if memory serves, Abdullah bhai को याद होगा, तो अब्दुल्ला सुल्तान और मैं एक दूसरे से शिफ्ट एक्सचेंज कर रहे थे. अब्दुल्ला भाई मॉर्निंग में आ गए, मैं प्राइम टाइम में आ गया, और मैं वही 16 साल का नाइव सा लड़का, रात 10 बजे का बुलेटिन मैं सोलो करता होता था, ठीक है. ये सभी एंकर्स जो पाकिस्तान के सीनियर बड़े बड़े एंकर्स हैं, ये प्रोग्राम हेडलाइंस और बुलेटिन रिकॉर्ड करवाते होते थे. अली मैं लाइव करता होता था. आई वाज सो जीनियस. इस वक्त पाकिस्तान के बड़े मशहूर एंकर हैं मुदस्सिर इकबाल साहब, ठीक है, बोल्ड टीवी के वो प्रेसिडेंट हैं, इज करंटली द प्रेसिडेंट ऑफ बोल्ड टीवी, बड़े सीनियर एंकर पर्सन. मुदस्सिर इकबाल भाई, इफ मेमोरी सर्व्स अगेन, उन्हें याद होगा, मुझे तो अच्छे से याद है. मैं सिटी 42 पर 17 साल मेरी एज होगी, तो मैं बैठा प्राइम टाइम में ही अपना बुलेटिन प्रिपेयर कर रहा था कि अचानक हमारे पैनल प्रोड्यूसर ज़हीर कालू साहब आए. ज़हीर कालू साहब इस वक्त सिटी 42 के मेरे ख्याल है ब्यूरो चीफ हैं. ज़हीर भाई उस वक्त हमारे पैनल के इंचार्ज होते थे.
جب آپ نیوز اسٹوڈیو میں بیٹھتے ہیں تو نیوز اسٹوڈیو کی لیئرز ہوتی ہیں. نیوز اسٹوڈیو ہوتا ہے, اس کے باہر پینل ہوتا ہے, پینل کے ساتھ MCR ہوتا ہے, MCR سے آگے ایک شفٹ سپروائزر کا آفس ہوتا ہے جو پوری شفٹ کو سپروائز کرے ہوتا ہے. تو حسان صاحب ہمارے شفٹ سپروائزر تھے, عبدالحمید نقیبی صاحب ہمارے پروڈیوسر تھے. یہ سب اس وقت پاکستان کے وائرل لوگ ہیں جن کے میں نام لے رہا ہوں. دیز آر دی OGs آف پاکستان جرنلزم. آج کل ریسنٹلی عبدالحمید نقیبی صاحب کی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے کہ وہ دانت لگوانے والا ٹیکا آ گیا ہے, تو وہ بڑی ماشاءاللہ ان کا وائرل کلپ جا رہا ہے. نقیبی صاحب ہمارے شفٹ انچارج تھے. اچانک سے دروازہ کھلتا ہے اسٹوڈیو کا, تو ظہیر کالو صاحب آتے ہیں آگے, مجھے کہتے ہیں شجر یار یہ ایک انٹرنی آیا ہے تو اس کو ذرا بٹھاؤ, پرومپٹر چلانا سکھاؤ. اچھا میں نا لگا ہوا تھا, پھول بوٹے بنانے ہوتے ہیں, ایسا کوئی بڑی فنکاری نہیں ہوتی. میں آپ کو مزے کی بات ہے, یہ جو اینکرز بلیٹن کے پہلے اور بلیٹن کے اینڈ پہ سائن نہیں کر رہے ہوتے, وہ یہی مار رہے ہوتے ہیں, they don't write shit, they don't write nothing. وہ کارٹون بنا رہے ہیں, کہ پھنسے بیٹھے ہیں بھائی, ہر 9 بجے کے بعد یوں کے ہیڈ لائنز دینی, ٹھیک ہے, تو وہ بیچ کا ٹائم ہے, اس ٹائم میں کگیاں مارنی ہے, فنکاری کرنی ہے, ٹھیک ہے. وہ بڑے بڑے اجمل جامی بھائی ہیں, وہ ان کا روٹین تھی دنیا ٹی وی میں, وہ پین اتار کے ایسے کلوز کر کے اپنے کوٹ میں رکھتے تھے. It was just وہ 2-3 seconds کا ایک ایکس ہوتا تھا. By the way, it suited him very well. Again, اچھا وہ میں اپنا بلیٹن کی تیاری کر رہا تھا, انہوں نے کہا یار یہ ایک انٹرنی آیا شجر, اس کو ذرا دیکھنا. تو میں نے بڑا کیئر لیسلی میں کہا اچھا بیٹھ جائیں کرواتے ہیں. تو میں نے نا اچانک سے دیکھا تو وہ مدثر اقبال بھائی تھے. اچھا مدثر بھائی سے ایک تو یہ کہ ایز این انٹرنی آئے تھے جب میں پرائم ٹائم کا اینکر تھا, لیکن ان سے پہلے کا میرا ایک تھوڑا بہت ان کی جان پہچان تھی, کیونکہ وہ پنجاب یونیورسٹی کی ڈبیٹنگ سوسائٹی کے پریزیڈنٹ تھے, اور میں بھی اپنے اسکول کے بہاف پہ ڈبیٹس میں جایا کرتا تھا. تو مجھے یہ پتا تھا کہ یہ بندہ اردو ڈبیٹنگ سرکل کا ایک سمجھ لو کہ مینٹور ہے, اس کے بڑے سارے شاگرد ہیں. تو جب میں نے دیکھا میں کہا مدثر بھائی آپ, تو انہوں نے کہا آپ, اپنا کہنے لگا اچھا واہ بھائی واہ شجر چلو آؤ ہمیں بھی سکھاؤ. میں نے کہا مدثر بھائی, تو آئی اسٹل ریکنسائل کہ اپنا ریمینیسنس کے مجھے آج سے, اور اس واقعے کے 8-10 سال بعد میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی مدثر بھائی سے, تو انہوں نے مجھے کہا استاد جی کیا حال. تو میں بڑا ہمبلی ہاتھ جوڑ کے کہا, میں کہ نہیں آپ تو ماشاءاللہ اتنے بڑے جرنلسٹ ہیں پاکستان کے, بہت بڑے. کہتے نہیں وہ تو ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ جب ہم پہلی دفعہ نیوز اسٹوڈیو میں آئے تھے تو ہمیں وہاں پر تم ملے. تو کمنگ بیک ٹو دا کوسچن کہ تم نے شجر یہ کیوں چھوڑ دیا, it was a bad decision. It was an ill-informed decision, لیکن on the sidelines as well, it is a great story of parents supporting their son, right? میرے بابا بینکر تھے, ماشاءاللہ بابا ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں. تو بابا had this thing in his self کہ وہ he always trusted me, right? انہیں تھا کہ اگر یہ کوئی فیصلہ لے رہا ہے تو میں اس کو لینے دوں, غلط بھی ہوگا تو یہ سیکھے گا. Right now, after 18 long years of that decision, اب میں اپنے آپ کو جس جگہ پر پاتا ہوں تو میں پاکستان کے نیوز چینلز کی ایلیٹ ہے, پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسیشن PBA جس کو کہتے ہیں, they are the ones who operate all of these news channels. میں PBA کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ممبر ہوں, میں وہاں پر جا کر بیٹھتا ہوں PBA کی میٹنگز میں, اور ان لوگوں سے ملتا ہوں جو چینلز کے مالکان ہیں, بڑے بڑے اونرز آف دیز چینلز, میڈیا ہاؤسز. تو انہی میں سے جب مجھے میرے پرانے باسز ملتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ دس از دا گائے ہو اپیرنٹلی میڈ اے بیڈ ڈیسیژن کہ اس نے وہ نیوز اینکرنگ چھوڑ دی اور آگے اسٹڈی کے چکر میں آگے چلا گیا. لیکن لک ایٹ اٹ ناؤ, اگر میرے پیرنٹس نے مجھے سپورٹ کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرا وہ فیصلہ بابرکت قرار دیا, رائٹ. تو میں ابھی انہی کے پیرالل میں PBA کی بورڈ میٹنگ میں جا کے بیٹھتا ہوں. Right? So yes, it was a bad decision. Had I been there, obviously میں کچھ اچیو کرتا, کچھ زیادہ اس انڈسٹری میں تھرائیو کرتا. لیکن اگین اگر میں وہ کر لیتا تو میں وہیں پر سٹک رہ جاتا. علی ایک بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کی نیوز انڈسٹری کا, میں شوبز تو نہیں اس کو کہوں گا, اٹس جسٹ آج کل تو خیر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بن گئی ہے, لیکن پاکستان کی جو نیوز انڈسٹری ہے اس کا ایک المیہ یہ ہے کہ جس آدمی نے یا جس خاتون نے جہاں سے کام سٹارٹ کیا نا وہ وہیں پر سٹک ہے, 70 to 80% آف them, اور ان کی کوالیفیکیشنز بھی وہیں پر ہی ہینگ ہو جاتے ہیں, رائٹ, دے آر سٹک دیر. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت ڈیمانڈنگ جاب تھی بیک ان دا ڈے, اور اس کے دوران ہوا یہ کہ جن لوگوں نے پلان کیا کہ بھی ابھی میں کر لیتا ہوں اور بعد میں کچھ اپنی اسٹڈیز کو یا پرسنل ڈیولپمنٹ کو کنٹینیو کر لوں گا, تو نہیں کر پائے. Does it pay well? It doesn't pay well, on the contrary. کچھ limited number of people ہیں who are at premier positions, کچھ اینکر پرسنز ہو گئے, کچھ اینالسٹ ہو گئے, سینئر جرنلسٹ ہیں. obviously they are paid well, they are paid in shares and all, لیکن
جو ہارڈ کور جرنلسٹ ہے پاکستان کا, وہ آج تک اس کا کوئی پرسان حال نہیں. اندازہ کیا ہوتا ہے کتنا مہینے کا کما لیتا ہوگا؟ علی, میں آپ کو ایک سادہ ایک رپورٹر کی سیلری بتا دیتا ہوں. اگر تو وہ صدق کے دل سے فقط رپورٹنگ ہی کر رہا ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ 70-80 ہزار لاکھ روپے سے زیادہ کماتا ہو, اور وہ بھی ایک سینئر آدمی. ادروائز ایک بہت بڑا پرابلم ہے علی پاکستان میں, پاکستان کا اکیڈیمیا اور پاکستان کی انڈسٹری آپس میں لنکڈ نہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کیا آپ جانتے ہیں لاہور شہر کے اندر تقریباً 10 سے 15 یونیورسٹیز ہر 6 مہینے بعد 40 ملٹی پلائڈ بائی 6 یعنی کم و بیش 200-250 کے قریب میس کام کے گریجویٹس نکالتی ہیں, لیکن ان 250 میس کامرس کے لیے آگے انڈسٹری میں کھپت نہیں, یعنی ان کے لیے کوئی اپرچونٹی نہیں ہے, وہ کہاں جائیں گے, رائٹ. اب اس سے ہوتا کیا ہے, ایک انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا جو پیرٹی ہے, جو فرق ہے, جو وائڈ ہے, وہ بڑا ہی ہوتا جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے, سپلائی زیادہ ہے اور ڈیمانڈ نان ایگزسٹنٹ ہے. اب آپ مجھے بتاؤ نا, آپ نے لاسٹ ٹائم کب نیوز چینل دیکھا؟ کوئی پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو ٹیلی ویژن پر آج بھی لگا کے ٹی وی چینل دیکھتے ہیں. Everything is at the palm of your hand, right? ہر چینل کی ایپ ہے. Exactly. اور اس کے علاوہ ٹک ٹاک نے, ریلز نے, ویڈیو کانٹینٹ نے لوگوں کا اٹینشن سپین ویسے ہی 3 سیکنڈ 5 سیکنڈ کے قریب کر دیا. اگر آپ کو 3 سیکنڈ کے دوران سمجھ نہیں آئے گی تو آپ وہ ویڈیو وائرل نہیں جا سکتے. میں نے دیکھا کہ اکثر جتنے بھی جرنلسٹ تھے بڑے, جیسے عمران ریاض ہو گئے اور بھی کافی ہیں, ناؤ دے لائک دے لیفٹ چینلز اور ان کے اپنے یوٹیوبز ہیں, وہ ایک ویلاگ بناتے ہیں کہ کرنٹ جو سچویشن چل رہی ہے اس میں میرا یہ کہنا ہے. اور میں نے اکثر اپنے دوستوں کو دیکھا ہے وہ اسپیسیفک لائک جرنلسٹ کی ویلاگز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. Do you plan on doing something like that? Absolutely. I think میں نے پہلے عرض کیا کہ I'm a person who has a student oriented mindset. انسان جو inquisitive رہتا ہے, جو سیکھنا چاہتا ہے, وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے, ماں باپ کی دعاؤں سے پہنچ جاتا ہے. یعنی he has something to achieve every time inshallah. So yes, I follow these journalists. میری بہت خواہش ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ اپنا ایک You should definitely do it because the way you express the content, the information, it's beautiful, and I'm pretty sure that you will add great value in people's lives when you absolutely, at least I aspire to do so inshallah. Yeah, inshallah. Acha, Shadab, you have been very successful in the corporate world, right? So what would you say to all the youngsters out there who are in the corporate sector, how to climb the ladder, how to become more successful? کیا youngsters کو آپ کے نیچے ٹیم کام کرتی ہے, ان کو بھی I'm sure آپ آفس میں سکھاتے ہوں گے, بتاتے ہوں گے, تو youngsters کو کیا میسج دیں گے to become successful in life? اگر corporate کا بھی بتائیے گا, اس کے بعد generally بھی بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں success کے کیا مین. دیکھو علی, in terms of corporate success یا climbing the ladder of corporate success, یہ ایک بڑا hot topic ہے. آج کل آپ کو انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, ریلز پہ obviously آپ کے الگورتھم کے مطابق آتا ہے, لیکن ان جنرل بہت ساری ریلز ملتی ہیں کارپوریٹ لائف کی یا کارپوریٹ جارگن کا مذاق اڑاتے ہوئے میمز آ رہی ہوتی ہیں. ٹیم لیڈ یہ کہہ رہا ہے تو مینیجر یہ کہہ رہا ہے, باس یہ کہہ رہا ہے, all that, right? تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ if there are 2 types of corporate people, یاد رکھنا. ایک وہ جو روٹینسٹ ہوتے ہیں, یعنی صبح اٹھے, کام پر گئے, تھوڑا بہت کام کیا, لنچ کیا, دوستوں کا گپ لگائی, پھر تھوڑا بہت کام کیا, لاگ آؤٹ کیا, گھر آ گئے. اس کے بارے میں مرزا غالب کہتے ہیں کہ حضرت انسان بھی کیا کار نمایاں کر گئے, بی اے کیا, نوکر ہوئے, پینشن ملی, پھر مر گئے. یہ ہے ایک قسم کے لوگ جن کو کہتے ہیں روٹینسٹ. یہ روٹینسٹ کارپوریٹ سٹاف ہے, کارپوریٹ کے لوگ ہیں, بس نوکری کے لیے کہاں زندہ ہیں, بس that's about it, they are trying to make ends meet, right? ایک دوسری طرح کے بھی کارپوریٹ کے لوگ ہوتے ہیں, they are called initiative people. یہ وہ لوگ ہیں who rise above the crisis, right? who thrive under pressure. یہ وہ لوگ ہیں جو initiative لینا جانتے ہیں, جو سچویشن کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں. میرے ایک استاد نے مجھے بتایا کہ کسی بھی آدمی کے سی او بننے کی پوٹینشیل کو اگر سمجھنا ہو, اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی کولیگ, آپ کا کوئی دوست سی او بن سکتا ہے, تو آپ اس کو 4 لیٹر سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. بڑا مزے کی انہوں نے تھیوری سی بتائی. انہوں نے کہا ایک لفظ ہے ہیئر, جس طرح آپ کے بال ہیں, اس میں سے H stands for ہیلی کاپٹر. اچھا, بڑا انٹرسٹنگ لگا, ہیلی کاپٹر کیسے آ گیا؟ کہ ہیلی کاپٹر ان اے سینس کہ آپ سچویشن سے رائز ہو کے
किसी भी सिचुएशन का ओवरऑल असेसमेंट ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ठीक है. आर यू दैट डिटेल ओरिएंटेड कि आप उस छोटी जिसको आप एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट समझ रहे हैं कि कॉर्पोरेट के अंदर कैन यू राइज अबव इट एंड यू सी अ बर्ड्स आई व्यू, राइट. एंड देन अगेन एक हेलीकॉप्टर की ये भी खुसूसियत होती है कि एक हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा मोबाइल होता है, राइट. तो वो ना सिर्फ ऊपर जाके बल्कि वो वॉर जोन्स के ऐसे इलाकों में उतर भी जाता है जहां पर सिपाही या जहां पे टेरेन सख्त है, ऐसे एरियाज पे कि जहां किसी ने देखा ही नहीं, वो वहां पर भी देखता है. सो अगेन डिटेल ओरिएंटेड है अगर बंदा या बंदी, और अगर वो ओवरऑल ओवरव्यू को समझ सकता है, दैट इज एज फॉर यू. देन कम्स ए इज फॉर एनालिसिस, फॉर बीइंग द एनालिस्ट दैट यू आर. अगर आप सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं, आप अगर सिचुएशन को जज कर सकते हैं कि ये सिचुएशन जो है इसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है, ये जो सिचुएशन है इसके इन्स एंड आउट्स क्या हैं, इस सिचुएशन से निकला कैसे जा सकता है. इफ यू कैन रीड द रूम, राइट, दैट इज ए इन द हेयर फॉर यू. देन कम्स आई स्टैंड फॉर इमेजिनेशन. अगर आप इमेजिनेटिव नहीं है तो आप सीईओ नहीं बन सकते, क्योंकि सीईओ सीज बियॉन्ड द फैक्ट्स एंड फिगर्स. एक अगर अली असिस्टेंट मैनेजर कह रहा है ना इस साल हम 100 करोड़ रुपया कमाएंगे, तो वो फनी होती है. लेकिन जब एक सीईओ कहते हैं ना कि इस साल हम 100 करोड़ रुपया कमाएंगे, इट फकिंग मींस समथिंग, क्योंकि ही इज इमेजिनेटिव. वो उसके पास वो विजन है, उसके पास वो फोकस है कि जिससे वो इमेजिन कर सकता है सक्सेस को बियॉन्ड द बाउंड्रीज. He can feel it. एंड द राइट and the last one are here and age का मैंने आपको बताया हेलीकॉप्टर, ए का मैंने आपको बताया एनालिसिस, आई का मैंने आपको बताया इमेजिनेशन, एंड द लास्ट वन इज रियलिटी. एक सीईओ वो होता है जो रियलिटी और इमेजिनेशन के दरमियान में सक्सेस और अपॉर्चुनिटी ढूंढता है. दिस इज वेयर द ट्रू सक्सेस लाइज, राइट. मिसाल के तौर पर आपने सिर्फ इमेजिन ही कर लिया कि मैं एक ब्रांड लॉन्च करूंगा, लेकिन आप उसकी रियलिस्टिक ग्राउंड्स, रियलिस्टिक अप्रोचेबल रिजल्ट्स तक नहीं पहुंच पाए, आप उसको असेस नहीं कर पाए, उसके साथ जुड़े हुए रिस्क्स को आप उसको असेस नहीं कर पाए कि मैं इसको वैल्यूएट किस तरह से करूंगा. सो यू कैन नॉट गो देयर. यस, इफ यू हैव ऑल ऑफ दीज 4 क्वालिटीज, congratulations, you are booked to become a CEO. If not today, probably day after tomorrow, or in the next year, or the next to that. I'll always remember. You will always become that, right? And my one advice that I always give to a person who comes over to me for some sort of advice, most में छोटी सी बात कहता हूँ, उसको कहता हूँ never leave the bathroom without high-fiving yourself in the mirror. हमेशा अपने आप को जब भी तुम वॉशरूम जाओ शीशे में देखो, ये हाई फाइव दो, come on Ali Josh, let's fucking do it. Oh yeah, I always do that. It's just one little secret. Positive vibe भाई, ये सोच की. It's like one secret thing, you know. अपने आप को थपकी वाली बात. Absolutely. मेरे मेंटोर ये कहा करते थे कि never give yourself a negative message. जब आप अपने आप को ही नेगेटिव मैसेज देते हैं ना, तो आप अपना ही कत्ल कर रहे होते हैं, आप अपनी ख्वाहिशात को दबा रहे होते हैं. ये बहुत important topic है. This is very important. So basically, a lot of people say that there is this negative self-talk. इंसान अपने आप से बात कर रहा होता है. एक बड़ी इंटरेस्टिंगली मैंने एक बात सुनी कि वी आर ऑलवेज लिसनिंग. हम हर वक्त सुन रहे होते हैं. Yes. क्या सुन रहे होते हैं? अब मैं खामोशी में बैठा हूँ तभी मैं सुन रहा हूँ. क्या सुन रहा हूँ? माई ओन थॉट्स. मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ. अच्छा, मैं ड्राइंग रूम में अकेले बैठा हूँ. अच्छा यार, आज शजर में भी आना है. अच्छा यार, मैं टीम को बुला लूँ, खाने का क्या करूँ. और दिमाग में थॉट्स चल रही हैं. आई एम ऑलवेज लिसनिंग. आई एम ऑलवेज टॉकिंग टू माई सेल्फ. तो फॉर अ पर्सन जो एक नेगेटिव टॉक की उसको इतनी आदत हो गई है, जो अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा अपनी गुजरी हुई गलतियों के लिए, उसको क्या कहेंगे? और एक इंसान कैसे निकल सकता है नेगेटिव सेल्फ टॉक से? उसको रिप्लेस कैसे कर सकता है इंसान पॉजिटिव सेल्फ टॉक से? Again, how can you forgive yourself your past mistakes? इसके बारे में yes, there are 2-3 ways to it, right? The first one is the ideology of never giving yourself a negative message. You need to stick to this. अगर आप ही देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान अपनी ज़ात का सबसे बड़ा क्रिटिक खुद होता है. जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि ये मुझे पता है कि मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ. कई दफ़ा आपने बताया कि मैं शॉट देकर आता हूँ और अपने दिल में सोच रहता हूँ यार गलत हो गया यार, अभी क्या था यार, मज़ा नहीं आया. लेकिन the moment you exit that door, people start applauding for you कि यार क्या बात है अली, ऐसे फ्लो में तो कभी शॉट देखा ही नहीं था भाई. Right? So the idea is कि आप वो that is fine. आप वजह क्या है कि there is always a place at the top.
میں تمہیں شاہ رخ خان کا ایک کوٹ سناتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ کوٹ نہیں ہے, میں نے ایک انٹرویو میں سنا, تو بڑی پرانی بات. وہ یہ کہتا ہے, when you stand first, right, you have everything to celebrate, but when you stand second, you have nothing to celebrate. Why do people who stand second celebrate? تو اینکر اس کو پوچھتی ہے, why, کیوں, سیکنڈ بھی تو اچیومنٹ ہے. کہتے ہیں, no, you've just lost the first position. Why are you enjoying the second position? There's no second position in the world. There's only one position, and that is at the top. اور اس کے بارے میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ and on top there is always space, right? ہائٹ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے انفائنائٹ کائنات بنائی جو ہر لمحہ موجود کے ساتھ ایکسپینڈ کر رہی, کھلتی جا رہی ہے, دنیا تو بڑھتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر برائن کاکس کی تھیوریاں پڑھ لو, وہ کیا کہتا ہے, جارج گورنر کی تھیوری پڑھ لو, وہ کیا کہہ رہے ہیں سارے کے سارے, کہ یار the world is expanding at a feverish pace. Yeah, and it's going somewhere. And it's going somewhere, right? So why aren't you? Why are you stuck in the moment کہ جب آپ کی past mistakes ہیں, میں یار ان سے نکل نہیں پا رہا ہوں. ایک بات علی آپ نے یاد رکھنی, آپ کی غلطی سے صرف لوگ نہیں نکل پا رہے, آپ تو نکل گئے ہوں. او یار یہ بھی بہت ہوتا ہے یار, ٹھیک ہے, اگر آپ نے یہ سوچنا ہے, آپ کے اراؤنڈ لوگوں کو پتا ہوتا ہے آپ کی پاسٹ مسٹیکس, وہ آپ کو یاد کراتے رہتے ہیں. تو نہیں, آپ ان کو تب تک پتا ہوتا ہے جب تک آپ کو پتا ہوتا ہے. If you let it go, the world will let it go. واو, ٹھیک ہے, لوگ تو چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں, تو اگر دنیا کو وہی چاہیے تو give them that. Okay, now that brings me to my next question. So you have been very successful in your corporate ladder. Now what's next? What's your passion project? What's your purpose? What do you want to do? What are you excited for in the future? اچھا, that's a very interesting question. Before that, میں کوشش کروں گا اس کے آنسر کو جتنا بریف اور کرسپ رکھوں اتنا ہی اچھا رہے. You see, میں آج تک till date, بلکہ نہیں آج تک نہیں, میں 18 اپریل 2025 تک یہ سوچتا رہا کہ جو میں نے سیکھا ہے نا, اسی میں نے وہی کرنا ہے جو میں نے سیکھا ہے. جو میں نے سیکھ لی ہے میں نے وہ کرنا ہے. میں نے کارپوریٹ ورلڈ میں بزنس ڈیلنگ سیکھی ہے, میں نے وہی کرنی ہے. میں نے ایکسپینشن سیکھی ہے کسی چیز کی, میں نے وہی کرنی ہے. میں نے روٹین کے وقت 9 بجے اٹھ کے 10 بجے پریزنٹیشن دینا سیکھا ہے, میں نے وہی دینی ہے. میں کارپوریٹ سیگمنٹس ہوسٹ کرتا ہوں, میں وہی کرتا رہوں گا. Why don't you go and do what Allah has made you to do, right? وہ کہتے ہیں the treasure is in you. The treasure is within you, right? آپ کے اندر ہی ہے خزانہ. وہ علی اس دن جب میں 18 اپریل کو اٹھا, میں نے علی کو فون کیا, میں نے کہا علی میں تو بےتاب ہوں, تڑپ رہا ہوں خدا کی قسم, جیسے بے قرار لہریں پتھروں کو تپیڑے مارتی ہیں, میرا ضمیر مجھے دھکے مار رہا ہے کہ علی نے تمہیں ایک موقع دیا کہ مائنڈ, باڈی اینڈ سول, یہ وہ 3 چیزیں ہیں, اللہ نے ہمیں گرو استاد جی, یہ وہ 3 چیزیں ہیں کہ جس کو تم نے ابھارنا ہے اور آگے بڑھانا ہے, تو تم کیوں نہیں کر رہے. Keeping you guys in the loop, since he is a maestro in education industry, I had this idea, mind, body, soul. میرے کانٹینٹ جو تھا شجر, میں ہمیشہ سے نا پروکیسٹینیٹ کر رہا ہوں, ڈائیاں میری بھری ہوئی ہیں کانٹینٹ سے, پوڈ کاسٹ آئیڈیاز سے, بلا بلا بلا. I've been cooking this since 10 years. میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ میں جو ویلیو کریٹ کروں گا نا, either it will help the mind or the body or the soul, because we are holistically connected. ایک میں نے نا سائیکالوجی کی بک پڑھی, ایک ناول تھا, اس کا نام تھا ہولسٹک سائیکالوجی. اس میں یہ تھا کہ فار ایگزامپل اگر آپ ایک لیمن کو کاٹتے ہوئے دیکھیں, اب آپ امیجن کریں ذرا, لائک امیجن ایک لیمن کو تو کاٹ رہا ہے, اوکے, لیمن کو یہ تو نہیں کاٹا, منہ میں پانی آیا. So basically your mind and your body is connected. So basically اب میں depressed ہوں, میں sad ہوں, but ایک دم سے if I smile, مجھے دماغ کو سگنل جائے گا, کیونکہ یہ smile muscles جو ہیں, cheek muscles are connected with brain, کہ یار اب happy ہے تو اس لیے مسکرا رہا ہے, حالانکہ درد میں مسکرا رہا ہے, انسان نے ہلکا سا پوائنٹ. تو وہاں سے مجھے مائنڈ باڈی اینڈ سول کا آئیڈیا بھی میرے اندر بہت عرصے چل رہا تھا. Guys, I was in Karachi, I was shooting, اللہ بخشے ان کے ماموں فوت ہوئے. I called him up and I was like, yaar Shajar, ye idea, but I cannot do this without you. Please become my partner and let's do it. I have a space, choti moti si, and we can revamp it and we can start it. میں اور شجر ہم لوگ یہاں پہ 4-5 گھنٹے بیٹھے. جی ہاں, صحیح. اور since then we are alhamdulillah building on it. We've been building up on that, inshallah. Yeah, so your passion project and why my passion project. Mic back to you. All right. So I would say Bismillahirrahmanirrahim again on this. اللہ تعالیٰ کے فضل سے whatever I have learned all through my life with the background of over
70 All-Pakistan debates, declamation and co-curricular achievements. With a background which I just very humbly been grounded to the earth, میں نے عرض کیا I think کہ it is high time کہ اب ہم اپنے ٹیلنٹ سے اپنی جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں, جو ایجوکیشن سیکٹر میں ہم نے 16 سال گزار دیے ہیں, اب ہم اس کو آگے لوگوں میں ٹرانسفر کریں. سو علی دی آئیڈیا از اگین کہ علی جوش نے جو پچ کیا یہ میرے اندر کی آواز تھی جو جس پر میں نے لبیک کہا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے علی نے پش کیا, مجھے علی نے بتایا, نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیسائیڈڈ چیز تھی میرے لیے, جو میرا خیال ہے عمر کے اسی حصے میں, کریئر کے اسی پوائنٹ پر میرے آگے آنی تھی انشاءاللہ. سو وی آر پلاننگ ٹو لانچ مائنڈ باڈی اینڈ سول. مائنڈ باڈی سول ایک اگین جیسے آپ نے ایک ہولسٹک پروجیکٹ ہے, ایک ایکڈیمک انسٹیٹیوٹ ہم بنانے جا رہے ہیں جس میں علی ہم مائنڈ سے ریلیٹڈ شارٹ کورسز ٹو ایکسپلور یور مائنڈ, soul سے relevant short courses to express your soul, to get to know your soul, to get to understand what your soul wants from you. And then there's your body, کہ آپ کا باڈی آپ کے ساتھ کس طرح سنکرونائز کر سکتا ہے آپ کے مائنڈ کے ساتھ. تو یہ ایک کیمسٹری ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, مائنڈ باڈی اینڈ سول. تو ہم اسی کیمسٹری کو وی آر پلاننگ کہ ہم اس کو ایک پراپر انداز میں اس کو چینلائز کریں, اور جس سے نہ صرف ہم بلکہ ہمارے دوست, ہمارے پیئرز, پاکستان کے ینگسٹرز, ایجڈ فیلوز, اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کوئی بچہ ہوگا تو ہمارے پاس آئے, کوئی جوان ہو, بوڑھا ہو, اینی پرسن جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے مائنڈ, باڈی یا سول کو ہماری طرح ایک ہیلپ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو چینلائز کر سکے, ہم ان کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ, انشاءاللہ اللہ آپ سے کام لے, آمین. I remember very clearly you saying کہ یار علی, I want to help people achieve their dreams. Absolutely. And I've been very clear about this. میرے اندر سے اتنی دفعہ یہ آواز آتی تھی کہ یار I want to help everyone become the best version of themselves. Absolutely. Now we're helping people to become the best version of themselves, helping them achieve their dreams, and that's going to be our goal, and that is so satisfying and also in alignment with your forefathers. Absolutely. ماشاءاللہ آپ کسی سے کام آ رہے ہو. علی آپ یہ دیکھو کہ الحمدللہ مجھے ایجوکیشن انڈسٹری میں 16 سال ہو گئے. اس انڈسٹری کی جو سب سے خاص بات ہے نا, اگر تم مجھ سے پوچھو کہ ایک ٹیچر کے لیے سب سے خاص بات کیا ہوتی ہے, تو سب سے خاص بات ایک ٹیچر کے لیے یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو اس کا کامیاب اسٹوڈنٹ ملتا ہے. وہ نہ تو وہ کامیاب اسٹوڈنٹ اس کے گھر میں راشن ڈالتا ہے, نہ وہ کامیاب اسٹوڈنٹ اس کی دوائیاں لاتا ہے, نہ ہی وہ اس کی گاڑی پہ گھومتا ہے. جیسے آپ نے پچھلے دن ایک بات کی تھی, آپ نے کہا تھا کہ یار علی مجھے بہت بعد میں سمجھ آئی کہ اتنی کم سیلری میں سارے ٹیچرز کنٹینٹ کیسے کنٹینٹ رہتے ہیں, کیونکہ یہ چیز ان کو بھرپور رکھتی ہے. دس فیلنگ آف میکنگ پیپل سکسیسفل, بینگ اے پارٹ آف somebody's success, being a ladder of success for somebody, کہ بھائی میں تو یہی رکا ہوں, کوئی بات نہیں, تم آؤ مجھ پر قدم رکھو, آگے بڑھ جاؤ. This is what mind, body and soul is about. اس دفعہ صرف فرق یہ ہے کہ ہم کوئی گھسی پیٹی ڈگری نہیں لوگوں کو دیں گے, ہم کوئی کانوکیشن نہیں کرا رہے, گاؤن اور رسی پہنا کے فیک فوٹوز نہیں بنا رہے, فیک تو نہیں, ہالو فوٹوز نہیں بنا رہے. ہم اصل میں چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں, اپنے مائنڈ, باڈی اور سول کو ایکسپلور کریں ہمارے ساتھ, اور ٹھیک ٹائم پہ. علی وی آر ٹیکنگ آن بورڈ پاکستان's پریمیئر پیپل. کوئی اسکلپچرسٹ ہے تو پاکستان کا ٹاپ ناچ اسکلپچرسٹ ہے, کسی کو ایکٹنگ کا پیشن ہے تو we have علی جوش for them. School for greatness. Absolutely Ali, that's the idea. We invite other آپ کی سول کے لیے ہم گائیڈڈ میڈیٹیشن کا انتظام کر رہے ہیں, ہم آپ کے لیے لینگویجز کا انتظام کر رہے ہیں, ہم آپ کے لیے پبلک اسپیکنگ کا انتظام کر رہے ہیں. If you want to vent something out, اور for that matter in the worst case scenario, آپ یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے نہیں, یہ کوئی لوگوں کی چیزیں نہیں ہیں. We have experienced all this. ایک ٹائم آیا تھا کہ آج آپ کے سامنے بیٹھ کے فرفر باتیں کرنے والا شجر باز ایک لمحے میں محسوس کرتا تھا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس الفاظ نہیں, میں کچھ بتانا چاہتا ہوں لیکن میری زبان ساتھ نہیں دے رہی. وہ لمحہ تھا کہ جب ایک استاد مجھے ملا اور اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, انکل اکبر صاحب. انہوں نے ہمیں تقریریں لکھ کر دی, بولنا سکھایا, بات کرنا سکھایا, اور آج تک ہم جب بات کرتے ہیں کسی کانفرنس میں, کسی پوڈیم پہ جاتے ہیں تو انہیں یاد کرتے ہیں. تو کیا خیال ہے کہ ہم
यंगस्टर्स को ये स्किल ट्रांसफर करें ताकि the legacy, so that the legacy lives on. Wow. Okay, so Shishir, that reminds me, sir, कि you've been through a lot. Every human being does. So आपकी इस पूरी जवानी की जर्नी में you were a superstar. You were crossing your seniors और फिर prime time और better time, and then you left it, then you joined corporate sector, then you climbed, mashallah. So you're a shining star and you're an alpha. You were a high achiever, mashallah. You're a high value man, mashallah. यार तुझे डिप्रेशन हुआ है, कभी तू डाउनर में गया है, कभी तेरे लिए सुबह उठना मुश्किल हुआ है, कभी तेरा ऐसा हुआ है कि यार मुझे नहीं जीना यार, मुझे जाना ही नहीं है इस दुनिया में, मुझे नहीं खेलना यार. अली अगेन जैसे एक बंदा वो आदमी झूठ बोलता है जो ये कहता है कि मैं कभी परेशान नहीं होता. वो मियाँ बीवी नहीं है जिनके दरमियान लड़ाई नहीं होती. वो बहन भाई नहीं है जो जिनके आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आता. वो आदमी कामयाब है ही नहीं जो कभी हारा ही नहीं. उस जीत की कोई वैल्यू नहीं जो हार के ना हासिल की गई. मैं ये समझता हूँ कि जितना जीने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, जितना पढ़ने के लिए किताबें ज़रूरी हैं, उतना ही जीतने के लिए हारना ज़रूरी है, उतना ही पॉजिटिविटी के लिए डिप्रेशन ज़रूरी है. अली देखो, ये कोई फिल्मी या किताबी बातें नहीं. अल्लाह ताला ने दुनिया को कंट्रास्ट पर पैदा किया. दिन की पहचान रात से. तुम दिन कैसे बताओगे कि दिन चढ़ा हुआ है जब तक तुम रात नहीं देखोगे. काले रंग की पहचान गोरे से है, ठीक है. छोटे की पहचान बड़े से है. पतला मोटे से पहचाना जाता है, लंबा छोटे से पहचाना जाता है. सच की पहचान झूठ से. दुनिया कंट्रास्ट पर कायम है. अल्लाह ताला ने दुनिया का एक बैलेंस क्रिएट किया है. देयर इज गुड, देयर इज इविल, right? There's right, there's wrong, there's goodness, there's evilness, right? इसी तरह आपकी ज़ात के अंदर भी अगर पॉजिटिविटी है तो उसके पीछे डिप्रेशन भी होगा जहाँ से आप निकल कर आए हो. इट डजेंट मैटर कि आप डिप्रेशन में कितना अरसा रहे हो. व्हाट मैटर्स इज कि आप कितने जल्दी उससे हील कर गए और आपको किस चीज़ ने मदद की उसको हील करने के लिए. दैट इज द की टू सक्सेस. इन माई केस मैं ये समझता हूँ कि मुझे ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद ने डिप्रेशन से निकाला. मैं जब मौला अली अलैहिस्सलाम का ये फरमान पढ़ता हूँ कि ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, यकीन रखना कि तुम्हें किसी भी सूरत हाल में ज़िल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि तुम अली के मानने वाले. ये एक फरमान मेरी ज़िंदगी का हौसला है. मैं जब बिस्तर पर सोता हूँ तो सोने से पहले अपनी आंखें बंद करके मैं अपने मौला से बातें करता हूँ कि मौला मेरा आइंदा दिन अच्छा गुजारना. ये मेरे खालिक से राबता है, ठीक है. मुझे उसने डिप्रेशन से निकाला. मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वो वाक़यात, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वो अहम वाक़या जिसे वाक़या करबला कहते हैं, उसके अली छोटे छोटे वाक़यात हैं जो मेरी ज़िंदगी का हौसला है. तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते. देखो, माँ की फितरत क्या है? बच्चे को बचा के रखना. हमारी माएँ सुई चुभ जाए तो हमारी माँ सारी सारी रात जागती है कि इसको क्यों कुछ हो गया, इसको बचा के रखो, खबरदार इसके पास गर्म हवा ना जाए, ठीक है. एक हमारी माँ है और एक करबला के अंदर माँ है. दीन को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़रूरत पड़ी है तो जिस माँ का जितना छोटा बेटा है वो उसी को तैयार करके कह रही है कि जाओ जाके शहीद हो जाओ इमाम से पहले. आपको पता चलता है दुनिया किसका नाम है. आपको पता चलता है हौसला, सब्र, कि ये सब्र के पहाड़ हैं जिन लोगों ने हमारे लिए रास्ता बनाया, हमें who are the emblems of serenity for us, right? उनको देख के देखो, हम ये समझते हैं कि आप डिप्रेशन में हो तो जाओ पहाड़ों में निकल जाओ, ज़रा सब्ज़ा देखो, ज़रा सेरेनिटी देखो, ज़रा बीच पे चले जाओ, ज़रा वुसअत तुम्हें नज़र आए तो थोड़ा बंदे का डिप्रेशन कम होता है. तो क्या ख्याल है कि ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद में सेरेनिटी नहीं है? बहुत सेरेनिटी है. आप देखो तो आपको पता चले, आप पढ़ो तो आपको पता चले, आप उनको अपने दिल से लगाओ तो आपको पता चले. क्या ख्याल है? नबी अकरम सरकार दो आलम जद्दुल हसनैन अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया है कि ए मोमिनों, मैं तुम्हारे दरमियान दो बराबर की चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, जिसे हदीस सकलैन कहते हैं. एक कुरान अल्लाह की किताब और एक मेरी इतरत, मेरे अहले बैत. इन दोनों का हाथ ना छोड़ना. अब हम पर क्या फ़र्ज़ है कि हम जितनी मोहब्बत कुरान से करते हैं कम अज़ कम उतनी मोहब्बत तो आले मोहम्मद से करें.
ہم نبی پاک کے خانوادے کو اسٹڈی کریں کہ یہ کون لوگ تھے جن کا ذکر تا قیامت قائم. تو آئی تھنک دس از what brought me out of all my depressions. And how did you discover God? Wow, like in your life, that connection with that unseen God, how did you believe in it? Ali, my connection to Allah Ta'ala has always been through my connection with Maula Ali alayhi salam. The way Maula Ali alayhi salam has portrayed Allah, the way they have explained Allah's existence, Allah's very being, subhanahu wa ta'ala, to us, that leads me to my connection to Allah. You see, میری جو محبت آل محمد سے ہے, سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاک خاندان سے ہے, وہی میرا چینل ہے ٹورڈز ایوری تھنگ. اٹ ٹیکس می ایوری ویئر. وہ میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں, شاید اس سے آپ کو سمجھ آئے. اردو زبان کا شعر ہے, بڑے مشہور شاعر ہیں, افتخار عارف صاحب اسلام آباد کا شعر. وہ کہتے ہیں, مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے, مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے, دل ایک وضع کی آب و ہوا میں رہتا ہے. وہ کہتے ہیں میرے لیے مدینہ, نجف, کربلا, خانہ کعبہ, یہ سب ایک ماحول ہے. میں جس کسی ایک کا بھی سوچتا ہوں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ وہ ہدایت کے وہ مینار ہیں کہ جس کے پاس چلے جاؤ ہدایت ہے. تو they all lead you to one path, that is the path of oneness. یہ سبھی آپ کو توحید کی طرف لے جاتے ہیں. ان کی ہر عمل, ان کی ہر بات توحید ہے. انہوں نے فقط اللہ کا تعارف پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ رحیم کیسا ہے, اللہ تعالیٰ رحمان کیسا ہے. اللہ تعالیٰ, وہی میں نے آپ کو بتایا نا, مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن جس طرح کی امید رکھے گا اللہ اس سے ویسا ہی سلوک کرے. وہ اس طرح سے بتا رہے جیسے اس دن کہہ رہے تھے آپ. تو وہ اگر آپ نے تسی امید رکھی کہ میں ٹنگیا جانا تو پھر تسی ٹنگیا جانا. اور اگر تسی امید رکھی کہ نہیں مینوں ستے ہی خیال ہے اللہ میرے کہنا بھی جا لا مجھے کوئی گل ایڈی کیڑی گل. So before we end this, thank you so much for taking out time. And before you go, there's one thing that Shajar Abbas wants to say to the world after living all these years of Planet Earth. Look in the camera, say it to the world. You can take a moment, think about it, and one thing that you want to say to the world right now. I have nothing to think about. The only thing that I want to tell the world on behalf of me and the generation's legacy that I carry within me is کہ آپ, میں, ہمارے اطراف کے جتنے لوگ ہیں, ہمیں لوگوں کو فیض دینے والا ہونا چاہیے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے ہونے سے کسی کا وسیلہ بنے, نہ کہ ہمارے ہونے سے کسی کی زندگی عذاب بن جائے. تو اگر آپ یا آپ کے کوئی جاننے والے کسی کی زندگی کا عذاب بنے ہوئے ہیں تو انہیں یہ سمجھائیں کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے زندگی کسی کی آسان کرنے میں رکھی ہوئی ہے. آپ جتنی کسی کی زندگی آسان کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے جائیں گے.